تمہیں کس نے کہہ دیا قرآن کریم لاوارثہ ہو گیا؟ تمہیں پتہ کوئی نہیں؟ اگر یقین نہیں آتا قرآن کے وارث آج بھی دیکھو نبی کے روزے میں آرام فرما رہے ہیں۔ ابو بکر کے سامنے قرآن کی توہین کر تیری زبان نہ کھینچ لے، عمر کے سامنے قرآن کی توہین کر، یہ تو ہمارا ایمان کمزور ہو گیا۔ کبھی ختم نبوت پہ حملہ ہو رہا ہے، کبھی نبوت رسالت پر، کبھی نبوت صحابہ پر، اور کبھی عظمت صحابہ پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے جنگ کا ہیرو قبر میں چلا گیا، آج جنگ کا ہیرو زندہ ہوتا کسی مائی کے لال کے اندر صحابہ پر بھونکنے کی جرأت نہ ہوتی۔ میں کہاں سے لاؤں وہ جوان، میں کہاں سے لاؤں وہ ہیرے جو بستر پہ تڑپا کرتے تھے، میں کہاں سے لاؤں وہ فرزند؟ رب ذوالجلال کی قسم ہے آج بھی میں نے سنا مولانا عزیز الرحمان ہزاروی صاحب موجود ہے، فرمایا جس دن مولانا اعظم طارق کی شہادت کا دن تھا اس سے ایک رات پہلے مولانا فرماتے ہیں مجھے رات کو 1 بجے فون آیا، میں نے کہا کال کا بیٹے عزیز الرحمان بات کر لو۔ میں نے کہا ذرا جی آج مجھے فون کیسے کر لیا؟ فرمایا کیا نہیں کروایا گیا، کہ میں ایک پروگرام سے آیا، بستر پہ آ کے لیٹا، میری آنکھ لگی، میں نے اسلام آباد کے روڈ پر اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھا۔ میری اماں سے پوچھا اماں آپ یہاں کیسے؟ فرمایا میں اپنے بیٹے اعظم طارق کو لینے کے لیے آئی ہوں۔ مولانا اعظم طارق جب یہ آپ نے جملہ سنا زاروں قطار رونے لگے، حضرت جی آپ کو تو آج رات خواب میں مائی، رب ذوالجلال کی قسم ہے 8 دن ہو گئے مجھے تو ہر رات ہر دن اماں عائشہ کی خواب میں زیارت ہو رہی ہے۔ اللہ قرآن کا وارث میرے عزیزوں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج میرے عزیز و عمر زندہ ہوتا کسی کو ابو بکر کی خلافت پر بولنے کی جرأت نہ ہوتی، آج عثمان غنی زندہ ہوتے، آج علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، کسی کو ابو بکر پر انگلی اٹھانے کی جرأت نہ ہوتی۔ مکے کی سرزمین ہے، حج کا زمانہ ہے، 110 سال کا صحابی ہے جسے ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 100 سال پورے زندہ رہا، حج کا زمانہ ہے، احرام باندھ رکھا ہے، مسجد حرام کے اندر آئے، اونچی جگہ پہ کھڑے ہو گئے، حاجی طواف کر رہے تھے، احرام باندھا عمرہ کر رہے تھے، حج کا وقت آنے والا تھا، یہ اونچی جگہ کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کرام میں آخری صحابی، اس کے بعد صحابی کوئی نہیں، یہ منبر پر کھڑے ہو گئے، اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے، اعلان کرتے ہو لوگوں میری بات سنو، میرے قریب آؤ، میری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ لوگ سارے قریب ہو گئے، فرمایا مجھے دیکھو اس وقت دھرتی پر کالی کملی والے کا میں آخری صحابی، میرے علاوہ صحابی کوئی نہیں۔ کسی کو مال پہ ناز ہے، کسی کو دولت پہ ناز ہے، کسی کو دکان پہ ناز ہے، کسی کو خوبصورت بیوی پہ ناز ہے، محمد کے یاروں کو ان آنکھوں پہ ناز ہے جن آنکھوں سے کالی کملی والے کا چہرہ دیکھنا نصیب ہوا۔ تابعین کا ہجوم آ گیا، اکٹھا ہو گیا، ہمیں لوگوں ادھر آؤ، سارے آ گئے کہ ان آنکھوں کو دیکھتے ہو، یہ وہ آنکھیں ہیں جن آنکھوں نے رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کی ہے، اور اس وقت دھرتی پر میں نبی کا آخری صحابی ہوں، میرے علاوہ کوئی صحابی نہیں۔ حج کا زمانہ تھا، احرام بندھے ہوئے تھے، لوگ عمرہ کر رہے تھے، طواف ہو رہا تھا، سارے قریب آتے۔ اب چاہیے تو یہ تھا، اب آپ یہاں جلسہ ہو رہا تھا، ہو رہا ہے، لوگ جلسے کی باتیں کریں گے نا، کوئی لکی رانی سرکس کی باتیں تھوڑی کریں گے۔ اب تابعین تھے، صحابی کا چہرہ دیکھا، اب چاہیے یہ تھا صحابی پوچھتے حضور کا احرام کیسا تھا، نبی کا طواف کیسا تھا،
نبی کی رمی کیسی تھی، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مینا میں قیام اور میدان عرفات میں قیام، مزدلفہ میں قیام کیسا تھا، قربانی کیسی تھی۔ ابو طفیل کہتے ہیں کسی نے میرے سے حج کے ارکان نہ پوچھے، کسی نے میرے سے حج کے فضائل نہ پوچھے، فرمایا ساری طرف تابعین کا ہجوم ہو گیا، صحابہ اکرام میں سے آخری صحابی، تابعین میں سے ایک تابعی کھڑے ہوئے اور میری طرف انگلی کا اشارہ کیا اور کہنے لگے ابو طفیل صف لنا حلیت رسول اللہ، ابو طفیل تو نے کالی کملی والے کا چہرہ دیکھا تو مجھے کالی کملی والے کا آج حسن و جمال بتا کیسا تھا۔ میرا وجدان کہتا ہے اللہ اکبر، میری سوچ کہتی ہے ابو طفیل نے یوں کہا میرے پاس وہ آنکھ موجود ہے، اس آنکھ نے 100 سال پہلے کالی کملی والے کی زیارت کی۔ میں کہتا ہوں ابو طفیل تجھے کیا پتا، میرے پاس وہ ایک نام موجود ہے، اللہ اکبر، جو 100 سال سے حضور کی زیارت کر رہا ہے، اب بھی کر رہا ہے، قیامت کی صبح تک دکھانے والا مصطفیٰ ہوگا، چہرہ دیکھنے والا عائشہ کا عباس صدیق اکبر ہوگا، ہے نا؟ اور جملہ دے کے جاؤ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کون؟ ابو بکر، آج جس کی خلافت کو مانتے نہیں، جس کو خلیفہ بلا فصل نہیں مانتے، یقین جانو جنگ کی سرزمین زرخیز ہے، جس نے خلافت راشدہ کا نعرہ پوری دنیا کے اندر عام کر دیا، ورنہ میرے بابو کون تھا ان ہستیوں کو جاننے والا؟ اللہ غنی، کون؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یار غار ہے، دنیا انسانیت نے دیکھا حسن نبی کے کندھے پر آیا، دنیا نے دیکھا حسین نبی کے کندھے پر سوار ہوئے، دنیا نے دیکھا چچا عباس نبی کے کندھے پہ آیا، صدیق تیرے کیا کہنے، تیرے کندھے پہ کالی کملی والا آیا، اب کاموں کی والو مجھے بات کا جواب دو، اور جو نبوت کا بوجھ اٹھا سکتا ہے خلافت کا بوجھ وہ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ جو نبوت کا بوجھ اٹھا سکتا ہے وہ لوگوں وہ امت کا بوجھ بھی اٹھا سکتا ہے۔ ابو طفیل ہمیں حضور علیہ السلام کا حلیہ بتا کیسا تھا، کیا حسن و جمال تھا کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ اللہ اکبر، تمہیں کیا بتاؤ، حضرت حسان فرمایا کرتے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے دیدار کے لیے آنکھوں پر ہم انگلیاں رکھ لیا کرتے، نور نبوت کی چمک سے آنکھوں میں آنکھیں نابینا نہ ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے گھر تشریف لایا کرتے، دانتوں کی چمک سے اگلے دانتوں کی چمک دیوار پہ پڑا کرتی، سارا مکان روشن ہو جایا کرتا۔